قبلہ اشفاق مدنی صاحب، اہل بیت اطہار کے تربیتی ماحول میں آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑا، اور پھر آپ کے بھائی سیدنا علی رضا علیہ السلام کا آپ کے ساتھ تعلق کیا تھا، اور آپ کی تربیت میں آپ کی شخصیت اور کیسے سنور کے سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظیم الشان ہستی سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی انسان کے اوپر سب سے اہم اور مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ بلکہ آپ سے یہ حدیث بھی روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور فخر عالم جان کائنات روح کائنات سرور و سردار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے حاضر خدمت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے عرض کی کہ آقا اس بیٹے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو، اس کی تربیت اچھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ماحول اچھا فراہم کرو۔ تو اہل بیت اطہار نے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے اہل بیت اطہار کے ہر شہزادے کی تربیت ایسی کی گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، آپ اپنی دادی حضور، نانی حضور حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سے 160 سال سے بھی زیادہ عرصہ بعد دنیا میں جلوہ فگن ہے، اور تربیت ایسی ہے کہ ان کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تربیت ایسی ہے کہ حضرت زینب بنت علی کی شباہت ان میں دکھائی دیتی ہے۔ تربیت ایسی ہے کہ ان کے تقوی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یعنی اہل بیت اطہار نے اپنے ہر شہزادے اور شہزادی کی تربیت ایسی کی کہ وہ مثال بنے معاشرے میں۔ حالانکہ ان کے اندر علم وہبی بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا کیا کہ بغیر کسی استاد کے یہ مسئلے بتا رہے ہیں۔ یعنی مدینہ طیبہ میں اپنے والد گرامی قدر کی غیر موجودگی میں جو ہے نا وفد کو تمام مسائل کے جواب بھی دے دیا، اور آپ کے والد گرامی قدر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر آپ کا والد فدا ہو، قربان ہو۔ تو یہ یعنی تربیت دو حوالوں سے بہت زیادہ کیا کرتے تھے اہل بیت اطہار اپنے بچوں کی، ایک علم کے حوالے سے کہ علم کی کسی بھی طریقے سے ان کے اندر کمی نہ رہے، اور دوسرا تقوی کے حوالے سے تربیت فرمایا کرتے تھے، یعنی ہر لحاظ سے عمل کے اندر کسی بھی طریقے کی کمی نہ ہو، نقص نہ ہو۔ اور یہ بات آج کے دور میں ہر صاحب اولاد کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے مشکل سے مشکل مرحلے میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ علم کے جام پلایا کرتے تھے اور تقوی کی سیڑھیاں چلایا کرتے تھے۔ آج ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ صرف اولاد پیدا کر دینا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کو علم کا نور دینا، ان کو متقی بنانا، ان کو پاک باز بنانا، ان کے اندر جو ہے وہ نیکی کی رغبت رکھنا، ان کے ذہنوں میں یہ صلاحیت رکھنا کہ وہ اچھائی کو جو ہے وہ قبول کریں اور برائی کو چھوڑ دیں، یہ والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ دیکھ لیں حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ مختلف مراحل میں بہت زیادہ جیل کے اندر بادشاہوں کی طرف سے رہے ہیں، لیکن گھر کا ماحول تقوی کی جانب رہا ہے، گھر کا ماحول علم کی جانب رہا ہے، گھر کے اندر ہمیشہ حب رسول کا درس جاری رہا ہے، گھر کے اندر امت محبوب کے لیے بہترین درس کے پیغامات جو ہیں وہ جاری رہتے رہیں۔ اب حضرت امام موسیٰ کاظم چونکہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ابھی حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کی عمر صرف 10 سال ہوتی ہے۔ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا جو آپ کے جو ہے نا وہ برادر محترم ہیں اور آپ سے 17 سال عمر میں بڑے ہیں، اس کے بعد دیکھیں بھائی نے
اپنی بہن کے لیے کیسا کردار ادا کیا. یہ آج کے معاشرے میں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والد چلا جائے تو اس کے بعد بعض دفعہ بہنیں رل جاتی ہیں اور ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. حضرت امام علی رضا نے امت کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اگر والد دنیا سے چلا جائے تو بہن کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ والد دنیا سے چلا گیا ہے. بھائی کو پھر والد بن کے دکھانا چاہیے. حضرت امام علی رضا پھر والد بن کے دکھایا, یعنی آپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ پوری زندگی محسوس تک نہیں ہونے دیا. علم کے معاملے میں بھی تربیت کی اور معاشرت کے معاملے میں بھی تربیت کی, اور ایسا عظیم الشان مبلغہ بنا دیا حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کو کہ آج بھی کم کے اندر جتنا نور آپ کو نظر آتا ہے وہ سارا کریمہ اہل بیت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کا صدقہ ہے. اور یہ تربیت ہے حضرت امام علی رضا کی, اور یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے سماجی سطح پر, خاندانی سطح پر اپنے رشتوں کو اتنا مضبوط کریں اور اتنی اہمیت دیں کہ اس کے اندر خوشبو اہل بیت دکھائی دے. ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کی محبت کا سبق اور درس تو دیں لیکن ہمارے رشتوں میں محبت نظر نہ آئے, ہمارے رشتوں میں اپنائیت نظر نہ آئے, ہمیں بھائی چارہ باہمی نظر نہ آئے. جیسے کہا جاتا ہے کہ آج تو خون سفید ہو گئے تو وہ کیوں سفید ہو گئے؟ اہل بیت کی تربیت خاندانوں میں نہیں ہے. اگر اہل بیت کی کما حق و تربیت ہو, فرقوں سے ہٹ کر اور آگے نکل کر اگر ہم ان کی تربیت سے خوشبو پائیں تو خدا کی قسم فاطمہ بنت موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم ان کی خوشبو اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر منافرت کے بجائے محبت ہی محبت دکھائی دے اور پیار ہی پیار دکھائی.